رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ معنی کہ جند جان کی قیمت بھی بڑی ہے، یہ معنی کہ جند جان کی قیمت بھی بڑی ہے، پر اس سے بھی بڑھ کے ہے میرے ایمان کی قیمت. یہ معنی کہ جند جان کی قیمت بھی بڑی ہے، پر اس سے بھی بڑی ہے میرے ایمان کی قیمت. نہ عتیق و عمر کی وفاداری کا ثانی، نہ عتیق و عمر کی وفاداری کا ثانی، نہ جذبہ حیدر و عثمان کی قیمت. نہ عتیق و عمر کی وفاداری کا ثانی، نہ جذبہ حیدر و عثمان کی قیمت. حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، یہ لہو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت. حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، حق گوئی کی راہوں میں کہیں یہ جان جو نکلی، یہ لو بھی پکارے گا کہ ہے ایمان کی قیمت. نہ ابو بکر و علی کی ولا جیسی ولا ہے، نہ ابو بکر و علی کی ولا جیسی ولا ہے، نہ آل و اصحاب کے فیضان کی قیمت. نہ ابو بکر و علی کی ولا جیسی ولا ہے، نہ آل و اصحاب کے فیضان کی قیمت. سر لحد نکیروں نے جو فردوس دکھائی، سر لحد
نکیروں نے جو فردوس دکھائی، لو سرور کونین کی پہچان کی قیمت، سر لحد نکیروں نے جو فردوس دکھائی، لو سرور کونین کی پہچان کی قیمت، کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی، کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی، بجز اس کے نہیں جنت و رضوان کی قیمت، کیا شان ہے پائی تیرے مسلک نے اے سنی، بجز اس کے نہیں جنت و رضوان کی قیمت۔ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا زور بیاں ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اہل سنت کی راہ، راہ حق عزم سمیم، راہ حق عزم سمیم۔ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا زور بیاں ہمارا، محبوب دو جہاں کی الفت ہے اصل ایمان، اس نام سے ہے روشن اب تک جہاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اس نعرہ تحقیق سے کب تک انہیں ہے جلنا، اس نعرہ تحقیق سے کب تک انہیں ہے جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشان ہمارا، اس نعرہ رسالت سے کب تک انہیں ہے جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشان ہمارا، اس نعرہ تحقیق سے کب تک انہیں ہے جلنا، یہ تو حشر میں بھی ہوگا قومی نشان ہمارا، ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے آپ، ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے آپ، اب شیر ہو چکا ہے ہر پیر و جوان ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، رنگ گسار زمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے گوجرا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان گوجرا کے زیر اہتمام ہم سب کو اس عظیم الشان ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان جوان جذبوں کو جنہوں نے دن رات محنت
کے یہ محبتوں کا گلستان آباد کیا ہے۔ ادارہ صراط مستقیم پاکستان گوجرا کے یہ تابندہ ستارے جنہوں نے اپنے کام کاج چھوڑ کر ملی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے اس عظیم الشان اجتماع کے لیے کوشش کی، اور جتنے احباب نے بھی تعاون کیا، رب ذوالجلال سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں سمجھ رہا ہوں چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر، اور مجھے پتہ چل رہا ہے کھلے چہروں کو دیکھ کر، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے روشن جذبوں کو دیکھ کر، کیا مدینہ سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو، بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ ان روشن جذبوں کو دیکھ کر مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے وہ وقت گزر گیا جب سنی سو جاتا تھا، اب بیداری کا دور آیا ہے، ہر طرف مسلک کی شناخت لوگوں کو ہو رہی ہے، اب زیادہ دیر تک اندھیرے ہم سے پنجہ آزمائی نہیں کر سکیں گے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبین خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں مسرور ہوں کہ اگرچہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے اجتماعات سے خطاب کا موقع ملتا ہے، مگر آج میں اپنے شیخ کامل جنید زمان، حافظ الحدیث، امام العصر، حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کے دیس میں ان کے زیر سایہ آپ حضرات سے خطاب کر رہا ہوں۔ تصور کیجئے وہ صحیح مسلم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بھول جانا رات کی طوالت کو اور خیال نہ کرنا کل کے کاموں کا۔ میرے نبی علیہ السلام کا وہ جملہ تو سنو جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، فَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ وہ جب میری امت کے کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ 40-50 ہو، آج تو ہزاروں کی تعداد میں موجود، اکٹھے ہو کے کیا کرتے ہیں؟ کسی کو گالیاں نہیں دیتے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، پھر اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، آپس میں تدارس ہوتا ہے، بیان قرآن ہوتا ہے، بیان حدیث ہوتا ہے، تو اس مجمع کی شان کیا ہوتی ہے، اس اجتماع کا مقام کیا ہوتا ہے، اس میں بیٹھنے والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے 4 بندوبست فرماتا ہے، نازلت علیہم السکینہ، ان کے دلوں پر سکون کی برسات ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، حریم قدس میں عرش پر رب ذوالجلال ہر بندے کا نام لیتا ہے۔ خوش قسمتی ہے ہماری، اس لذت کو محسوس کیجئے، اجتماع فرش زمین پہ ہوتا ہے،
حاضری عرش برین پہ لگائی جاتی ہے. کوئی نہیں اسلام کے نام یہ رات صحیح لوگ ناچنے کودنے میں گزار دیتے ہیں. لوگ شراب و کباب کی محفلوں میں یہ رات گزار دیتے ہیں. آج رات ہے میرے محبوب علیہ السلام کے نام، اور اس رات میں ہر رات ان کے نام. محتشم سامع حضرات، معاملہ کچھ یوں ہے. اہل سنت و جماعت صفہ کی روشنی کے وارث، نغمہ جبریل کے حامل اور لوح محفوظ سے اترنے والی صداقت کی تجلیوں کے وارث، شروع سے یہ مسلک اسی عظمت کے ساتھ بڑھتا چلا آ رہا ہے. یہ ٹھیک ہے، ہم دہشت گرد نہیں، ہم فتنہ پرور نہیں، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں، لیکن ہم غیرت ایمان ضرور رکھتے ہیں. ہمارے گوجرا کے چند جوانوں کو کچھ بدخواہوں نے ایسا لٹریچر سامنے کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جس کا حقانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا. مجھ سے رمضان المبارک میں رابطہ کیا گیا. میں فام دین کورس گوجرا والا میں کرا رہا تھا. ماسٹر احمد رضا صاحب نے رابطہ کیا کہ ایسا مرض پھیل رہا. تو میں نے کہا میں گھر آ رہا ہوں، آپ ان احباب کو لے کے میرے پاس آ جائیں. وہ 25-30 احباب کی شیر میرے پاس پہنچے. 2-3 گھنٹوں تک میں نے ان کو جوابات دیے، اور ان حضرات کا یہ اصرار تھا کہ مجمع عام میں یہاں پر حقانیت کو بیان کیا جائے. تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے 8 اکتوبر کے روشن دن گوجرا کی سرزمین پر بندہ ناچیز نے تقریباً 4 گھنٹے خطاب کیا، اور وہ روز روشن کی طرح سب کے سامنے ہے. سب سنے اس کو، اپنے بھی بیگانے بھی ایجنسیوں کے لوگ بھی. ہم نے قرآن پیش کیا اور اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کیا. ہم چاہتے تو ایک جملے میں 20-20 گالیاں دے سکتے تھے. اللہ کا ہمارا بھی یہ پنجابی ہمیں بھی آتی، لیکن ہم نے قرآن پڑھا، اور پھر انداز ہمارا، ہم اصلاح کے حامل. ہماری بزرگ شخصیات میں سے کسی سے دشمنی ہو تو ہم کسی کے خلاف بولے، ہم خود کیا بولے، ہم کسی کو بولنے نہیں دیتے. رب کی توحید کی بات ہو پھر بھی ہمیں ضرور ملتا ہے. اس کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑتا ہے تو پھر بھی دماغ میں روشنی ہوتی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا ذکر ہم خود کرتے ہیں اور 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر جب ہوتا ہے تو دلوں کی کیائی میں اس کے اونچے چٹک کے پھول بن جاتے ہیں. ہم نے اسلام کی ان مستند شخصیات کی عظمت بیان کی، اور ہم نے کہا ان میں سے کسی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے مت دیکھے. ہم خود 1000 گالی بھی برداشت کریں. میں اسلام پہ لکھ کے دیتا ہوں مجھے روزانہ کوئی کروڑ گالی نکالے، مگر میں اپنی امی سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی نہیں نکالنے دوں گا. اپنی ذات کا کوئی مسئلہ نہیں، بینر بنوا مجھے جو چاہے لکھے، جو چاہے کہے، مگر جب تک جان میں جان ہے ساری امتوں میں پہلے نمبر کے انسان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کسی کو بھونکنے نہیں دوں گا. ہم نے قرآن پڑھا اور ہم نے بتایا کہ جس کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار ہے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبوب سے بھی پیار کرنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان کے خطبے پڑھتے ہیں ان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرنا چاہیے. قرآن واضح کیا، سامنے رکھا، اور لوگوں نے کچھ بدخواہوں نے اس کے بعد
قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کو سننے کے بعد جب سمجھا کہ جو ہم نے اپنی پٹڑی پہ چڑھائے تھے وہ تو پھر صراط مستقیم پہ چلے گئے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، لٹ گئے، مر گئے۔ وہ قریب المرد جن کا کبھی نام کسی نے نہیں سنا، ان کو بھی جھونکا کہ کاش کہ ہمیں کوئی بچنے کی سبیل ملے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہم اصلاح پسند، ہم اصلاح کا پیغام دینے والے، میں اصلاحی تقریر کرنے آیا۔ کچھ لوگوں کو اتنا خدشہ تھا، بار بار مجھ سے الجھ رہے تھے، چمٹ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، آپ آ رہے ہو تو یہ کرنا وہ نہ کرنا، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو اصلاحی تقریر کا قائل ہوں، سب سے پہلے تو ایمان کی اصلاح ضروری ہے اور پھر عمل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ایمان صحیح نہ ہو، وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے۔ بڑی اصلاح تو عقیدے کی اصلاح ہے، بڑی اصلاح تو ایمان کی اصلاح ہے۔ تو ہم جو کچھ ہم نے قرآن پڑھا اس کے بارے میں جو لوگوں نے جھوٹ بولا اور کہا کہ دیکھو جا کے ہم سچ بول رہے ہیں، سر اتروائیں گے اگر جھوٹ ہوا، تو میں تو تمہاری حمایت میں آیا ہوں کہ دیکھو سب جھوٹ بول کے گیا اور یہ تمہارے سامنے سب کچھ بیان کروں گا۔ آج ہی نہیں، انشاءاللہ اگر سپریم کورٹ میں مجھے بلایا گیا تو میں پوری دنیا کے سامنے واضح کروں گا کہ گوجرا میں ان لوگوں نے 1 نومبر کو جھوٹ ہی جھوٹ بولا، اور صرف آج نہیں آخری سانس تک یہ حلف اٹھایا ہے گنبد خضرا کے سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر نسبت پر اپنی جان چھڑکتے رہیں گے، ان کا ادب احترام لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ یہ آج کی جلسے کا پس منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، سورہ شعراء آیت نمبر 150 ہے۔ مسرفین، حد سے بڑھنے والے لوگوں کی پیروی مت کرو، حد سے بڑھنے والے لوگوں کی پیروی مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ قرآن اصلاح ہے اور قرآن مجید کی مخالفت یہ فساد ہے، اور اصلاح مجھ سے لوگوں کا تقاضا ہے کہ میں اصلاح کروں، تو پھر اصلاح سے پہلے فساد ہوتا ہے۔ جو فساد تھا اور جو فساد پھیلایا گیا اسی کی اصلاح مطلوب ہے، اور اس اصلاح کی خاطر ادارہ صراط مستقیم کے لیے جوان حرکت میں آئے۔ ان کی غیرت ایمان کا وہ مقام ہے کہ جس کی بنیاد پر انشاءاللہ اور جگہ سوئے شیر بھی بیدار ہو جائیں گے۔ محتشم سن حضرات، یہاں پر تقریر میں دو لوگ، دو نام نہاد حیدریہ، ایک دوسرے سے بڑھ کے انہوں نے جھوٹ بولے، اور ہر جھوٹ کی کلی کھولنا یہ میرا موضوع ہے۔ رات وفا کرے اور آپ کی سلطنت بیداری کی کہیں نیند سے مفتون نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ رات چلتی رہے گی، بات چلتی رہے گی، اور نگاہ گنبد خضرا سے ملتی رہے گی۔ محتشم سن حضرات، یہاں کہا گیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سورہ صافات کی آیت نمبر 83، کہ بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ شیعہ ہمارا مسلک ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، اور اس کے سوا کسی مسلک کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہاں سے گفتگو کا آغاز کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں افتتاح میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور آخری سانس تک اس بات پر قائم رہوں گا، پورے قرآن میں ایک بار بھی مسلک شیعہ کا ذکر نہیں ہے۔ پورے قرآن میں
شیعہ بھی مسلک کے شیعہ جس پر یہ لوگ کہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اور اگر یہ کہیں گے نا کہ یہ جو شیعہ لکھا ہوا ہے اسے مانو تو میں ان سے توبہ کرواؤں گا, ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ ہم نے کیسے لفظ شیعہ کا ترجمہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا. ان من شیعتہ لابراہیم. قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام میں لفظ شیعہ جو ہے اس کا معنی ہے قوم. لفظ شیعہ کا معنی ہے گروہ. لفظ شیعہ کا معنی مذہب شیعہ نہیں. لفظ شیعہ کا معنی مسلک شیعہ نہیں, کیونکہ جو کسی کا نام ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جاء خالد, تو معنی کیا کریں گے؟ خالد آیا. یہ نہیں کہیں گے ہمیشہ رہنے والا آیا. جو خالد نام ہے نا تو اب نام کا ترجمہ نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. تو اب ترجمہ میں یہ نہیں مانا کرو کہ جو اسلام کا لغوی معنی ہے جھک جانا, اطاعت کرنا, کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین ہے اطاعت کرنا, بلکہ کہو گے دین ہے اسلام. تو لفظ شیعہ مسلک کا اگر نام ہوتا تو پھر یہاں پر اس کا ترجمہ شیعہ سے کیا جاتا, اس کا ترجمہ گروہ سے نہ کیا جاتا, اس کا ترجمہ قوم سے نہ کیا جاتا. قرآن مجید کی اس مقام پر ان کے اماموں نے لفظ شیعہ کا معنی شیعہ نہیں کیا, لفظ شیعہ کا معنی قوم کیا ہے. اس سلسلہ میں تو میرے سامنے قرآن مجید جس پر لکھا ہے حجت الاسلام سید فرمان علی شاہ, ان کا ترجمہ, اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے جس وقت بات کو بیان کیا ہے وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یہ سورہ صافات ہے, پارہ 23 ہے اور آیت نمبر 83 ہے. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, یہ لفظ شیعہ پر میں نے انڈر لائن اس کو کر رکھا. اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے, اور یقیناً انہی کے طریقہ پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے. ترجمہ کیا گیا, اور ترجمہ صرف یہاں پر نہیں, جہاں جہاں بھی دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں اس کو اسی انداز میں بیان کیا گیا ہے. یہ مجمع البیان ہے, ان کی بہت بڑی تفسیر ہے. اس تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے, جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 304 ہے, جہاں پہ یہ حقیقت بیان کی گئی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, کہ شیعہ اس آیت کریمہ میں مسلک کا نام نہیں ہے. شیعہ اس آیت کریمہ میں کس چیز کا نام ہے تو بتاتے ہیں یہاں آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے جو بات بیان کی ہے آیت جلد نمبر 7 میں, ترجمہ گروہ سے کیا, ترجمہ قوم سے کیا, اور اسی کا انداز جس کو ٹرانسلیشن کرتے وقت انگلش والے بولتے ہیں تو وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, undoubtedly Ibrahim belongs to his same گروپ کے ساتھ ترجمہ انگلش میں کیا گیا. شیعہ کا گروپ کے ساتھ, مذہب کے ساتھ نہیں کیا گیا, قوم کے ساتھ کیا گیا. اور یہاں پر دیکھ لیجئے یہ جس مقام پر اس آیت کریمہ کا ذکر آتا ہے قرآن مجید برہان رشید کے وہ سارے مقامات ہم نے ان کو سامنے رکھا ہوا ہے, اور ہر ایک بات کی آگے وضاحت ہوتی جائے گی. یہ مجمع البیان ان کی بنیادی تفسیر ہے جس کی جلد نمبر 7-8 اکٹھی میرے سامنے موجود ہے. اس کا معنی کرتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, کہنے لگے عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ. یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ دکھاتا ہوں کہ قرآن میں شیعہ کا ذکر ہے, سنی کا ذکر نہیں ہے. اس کی تفسیر بولتی ہے کہ شیعہ کا معنی ہی سنی ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ, معنی کیا کیا؟ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر,
حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پہ کون ہے؟ حضرت